بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. اللہ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا، مسلمان بنایا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، کرم، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اتنا خوبصورت مذہب بخشا ہے. اس مذہب، اس دین اسلام کی تعلیمات اتنی خوبصورت، واضح، صاف اور جامع ہیں. کسی دوسری مذہب کے اندر اس قدر خوبصورت، واضح، صاف اور جامع تعلیمات نہیں دی گئی. جیسے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اچھا سوچنے کا نام ہے. ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنے کا نام دین ہے. صحابہ نے پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی رکھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتابوں کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، مسلمانوں کے مقتداؤں اور رہنماؤں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کو واحد سمجھنا، اس کی ذات کو ایک جاننا اور دل سے ماننا اور یقین کرنا، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. وہ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں. وہ واحد القہار ہے، یہ صفت کسی دوسرے میں نہیں. اور کسی اور کے اندر یہ طاقت اور یہ اختیار، یہ قدرت نہیں کہ وہ رزق پہنچائے مخلوقات تک. وہ سمیع اور بصیر ہے، اس صفت کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں. وہ موت و حیات کا مالک ہے، کوئی دوسری شخصیت، کوئی دوسری ذات نہیں جو موت و حیات کی مالک ہو. وہ زمینوں سے غلات کو اگاتی ہے، کسی دوسرے میں یہ اختیار نہیں کہ وہ زمین کا جگر پھاڑ کر وہ غلات کو اگائے. وہ بارشوں کو برساتا ہے، بادلوں کو لاتا ہے، آسمان کو بلند کرتا ہے. کسی دوسرے کے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں کر سکے. للہ الواحد القہار لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان من شیء الا عندنا خزائنہ. سارے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں. خزانوں کا مالک وہ ہے، وہ جہاں بھر پر اپنے خزانے لٹا دے، اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہیں آتی. اس صفت میں کوئی دوسرا اس کا ثانی نہیں. یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اپنے اعتقاد کو درست کرنا. اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی، کہ اس کو صحیح پڑھنا اور صحیح سمجھنا، اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا. کم سے کم ما تجوز به الصلاۃ کی حد تک کو قرآن کو صحیح پڑھنا. اس لیے فرمایا رب قارئ القرآن والقرآن یلعن بہ. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ما تجوز به الصلاۃ کی حد تک بھی وہ صحیح نہیں پڑھ پاتے، نہ اس کے پڑھنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، یا اگر پڑھتے ہیں لیکن اپنی زندگیاں قرآن کی تعلیمات کے خلاف گزارتے ہیں. اس لیے قرآن یہ اللہ کا آخری پیغام ہے. یہ جنت تک پہنچنے کی ایک رہنما کتاب ہے، رہبر کتاب ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے. اس بات کا یقین کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ کے رسولوں کے ساتھ خیر خواہی، کہ وہ سارے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائے تمام برحق تھے، اللہ کے نبی تھے. اور خصوصاً حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین والمرسلین ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ نے ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، ختم نبوت کے تاج کو سجایا ہے. اللہ نے ان کے تمام سنتوں کے اندر کامیابی رکھی ہے. جو شخص ان کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا. جو ان کے محبت سے اپنے دل کو روشن کرے گا، اللہ ان کی صف میں کل اس کو کھڑا کرے گا، اس کی شفاعت نصیب کرے گا. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور فرمایا کہ مسلمانوں کے رہنماؤں کے ساتھ بھی خیر خواہی دین سکھاتا ہے. دین کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمانوں کے رہنما، خصوصاً علماء، اللہ نے ان کو، وہ علماء جن کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، جن کے دل اللہ کی خوف و خشیت سے معمور ہیں، جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہیں، جو اللہ کی یاد سے جن کے دل روشن ہیں، ایسے علماء کی قدر کرنا اور ان کا احترام کرنا، ان سے دینی رہنمائی حاصل کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان سے بدظنی نہ کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ علماء اور مسلمانوں کے رہنماؤں کے لیے خیر خواہی ہے. اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی، کہ ہر مسلمان بھائی کے لیے انسان خیر خواہانہ مزاج رکھے، دل کے اندر خیر خواہانہ وہ مزاج رکھے، خیال رکھے، سوچ رکھے. کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو بھائی ہیں.
ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھے. جیسے اس اپنے سگے بھائی کے پاس کوئی نعمت آتی ہے تو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، جلن نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، الجھن نہیں ہوتی. اسی طرح سے کسی اور مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت آئے، دینی ہو یا دنیاوی، تو ہمیں خوشی ہو، ہم اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے دوام کے لیے اللہ سے مانگیں اور اس کے شر سے حفاظت اللہ سے مانگیں. یہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے اندر فرمایا المؤمن کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. جیسے کہ جسم کی کسی عضو میں کانٹا چبھے تو سارا جسم تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے. کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان بھائیوں کو اس کے درد کا، اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. یہ تعلیم بتائی ہے، یہ سوچ سمجھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے، شریعت نے یہ مزاج سمجھایا ہے. کسی کی ٹوہ میں نہ لگنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کو ذلیل نہ کرنا، کسی کو رسوا نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، ہر ایک کا احترام کرنا، عزت کرنا، اکرام کرنا. دل کے اندر ہر ایک کے بارے میں جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی دل کے اندر اس کا اکرام اور احترام رکھنا، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے. یہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام صفات کمالیہ کا جامع بنائے اور ان پر اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.